اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر وہ اپنی ٹاپوں سے آگ نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، پھر وہ اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن ان کے احوال سے باخبر ہوگا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خدمات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کی صف میں جا گھستے ہیں، اور نہ تیروں کی پرواہ کرتے نہ تلواروں کی پرواہ کرتے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا مالک چاہتا ہے کہ وہ یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قسم کھائی ہے اس کے ذریعے سے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گھوڑے کا مالک نہ گھوڑے کا پیدا کرنے والا ہے، نہ گھوڑا جو کھاتا ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن صرف اس بات کی وجہ سے گھوڑا اپنے مالک کی اتنی زیادہ فرما برداری کرتا ہے کہ وہ اس کو رزق پہنچاتا ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں انسان کو پہنچتی ہیں ان ساری چیزوں کے خالق مالک اللہ ہیں اور آسانی کے ساتھ پہنچانے والے اللہ ہیں۔ تو ایک جانور اپنے مالک کی اتنی وفاداری کرے صرف رزق کے پہنچانے کی وجہ سے، اور ایک انسان جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے وہ اپنے خالق اور مالک کی بات نہ مانے، اس کی فرما برداری نہ کرے، تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک حیوان کے اندر اتنی عقل اور شعور ہو اور ایک انسان اتنی بے عقلی کی بات کرے۔ اسی طرح انسان وہ گھوڑے پسند کرتا ہے جو اس کے کام میں آتے ہیں، اور جو گھوڑے اس کے کام میں نہیں آتے وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہا انسان کو کہ تم اپنی پسند کی چیزوں میں تو یہ بات رکھتے ہو، اور جہاں تک اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ تو اس میں تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نیک اور برے کے درمیان کوئی فرق نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دنیا میں نوازا ہوا ہے ہمارے گناہوں کے باوجود، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں نوازیں۔ تو یہ کیسی نادانی کی بات ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کی قدر و قیمت ان کی خدمات کی وجہ سے ہے، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نہ مانوں لیکن میری خوب قدر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ کیوں ہے؟ تو ان قسموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان اس طرف غور و فکر کرے۔ پھر آگے جا کر فرمایا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہاں پر رک کر دل چاہتا ہے کہ ہم سب اللہ سے اس بات کو کہیں کہ اللہ آپ کا کلام بالکل سچا ہے، اور یہ بات جو آپ نے فرمائی اللہ آپ کی ہر بات بلا شبہ سچی ہے، اور بالکل یہ حقیقت کے مطابق بات ہے کہ ہم بہت ناشکر ہیں۔ انسان برے حالات کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو یاد رکھتا ہے، صحت کے زمانے کو، خوشی کے زمانے کو، وسعت کے زمانے کو بھول جاتا ہے۔ انسان بیماریوں کا، مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے لیکن اپنی نعمتوں کو اور اپنے اچھے حالات کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ اور کس پہلو سے دیکھا جائے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، بندوں کی بھی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کی بھی ناشکری کرتا ہے، حالانکہ بہت غلط بات ہے۔ انسان کو اگر وہ اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا،
بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی کا، بڑے بھائیوں کو سب کو ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان الانسان، ایک بزرگ کا واقعہ سنانے کو دل چاہتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کی جب طبیعت خراب ہوئی، بڑا شدید بخار تھا، تو وہ بخار میں کہنے لگے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، میرے گردے بھی بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ بس بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اللہ بس بخار ہے، یہ بھی آپ ٹھیک فرما دیجئے۔ تو شکر میں انسان کے اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اور ناشکری والی جب بات ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، تو پھر بہت بری عادت ہے یہ، اور اس سے نعمتیں گھٹتی ہیں اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فطرت کے اندر یہ بات ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، جیسا کہ سورۃ التکاثر میں بھی یہ بات آئی تھی۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا، اس سے پتہ چلا کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال کی محبت میں اس طرح دیوانے اور پاگل ہو جانا کہ حلال حرام کی فکر نہ کرے انسان، اور لالچی بن جائے، ظالم بن جائے، دوسرے کا حق مارنے والا بن جائے، چور و لٹیرا بن جائے، یہ چیز غلط ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو خیر کہا۔ اگر مال بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہیں کرتے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فضل کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جس طرح کشتی پانی میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور پانی اگر کشتی کے اندر ہو تو بہت بری بات ہے، تو اسی طرح مال کی محبت جب تک انسان کے دل میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے تو مال کا نقصان نہیں ہوتا، اور جب انسان کے دل میں مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ بھائیوں بہنوں کا حق ماننے لگے، میراث ادا نہ کرے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، اپنے مفاد کے لیے سود بھی لے لے، اس کو بھی حلال سمجھنے لگے، تو پھر انسان کی پھر دنیا بھی برباد ہوگی یقیناً کچھ وقفے کے بعد، اور آخرت تو اس کی برباد ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کمزوریوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ انسان اس کمزوری کا نقصان اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ناشکری کی جگہ شکر کی عادت ڈال لے، اور مال کی بڑی ہوئی محبت کو دائرۂ شریعت کے اندر لے کر آ جائے، اور اتنی محبت رکھ لے کہ جس سے کام چل سکے، اتنی محبت نہ پیدا کرے کہ جو اس کو حلال کی سرحد سے نکال کر حرام کی سرحد میں لے جائے، اللہ کی فرما برداری سے نکال کر نافرمانی میں لے جائے۔ اور ان دونوں کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کا راستہ فکر آخرت ہے، جو آخر میں 3 آیتوں میں فرمایا گیا کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ قبر سے سب کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائیں گے، اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو ظاہر فرما دیں گے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اصل بات کو ظاہر فرما دیں گے۔ کسی نے کسی کو دھوکہ دے رکھا ہوگا، یا جس وجہ سے انسان وہ گناہ کا کام کرتا ہوگا، اصلی بات، بالکل یقینی بات وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہماری کتنی باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو گئیں، اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، اور ہماری عزت کا کیا ہوگا، اور رسوا ہو جائیں گے ہم وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی اور یہاں کی ہر قسم کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ جو کہا گیا کہ اس دن ان کا رب ان کے احوال سے باخبر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی احوال سے باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خلاف اس کے اعضاء سے گواہی دلوائیں گے، انسان کا ہاتھ گواہی دے گا کہ اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں گناہ کیا تھا، زمین گواہی دے گی، ایک ایک چیز گواہی دے گی انسان کے خلاف۔ تو ان باتوں کو سرسری طور پر سن کر کے نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ آج تک ہم نے کیے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ہمارے اعضاء، ہمارا جسم، اور وہ کمرے جن میں ہم نے گناہ کیے، تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم لوگوں کے پاس زندگی کی نعمت ہے اور توبہ کی نعمت ہے، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور آگے کے لیے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آگے ہم سب کو نیکی والی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہ آسان بھی فرمائے۔ آمین۔